نہیں لایا۔ یہ رونقیں، مسجد بھی اپنی رونق ہوتی ہے، لیکن مسجد کے ساتھ مدرسے کا متصل ہونا یہ اس رونق کو اور بڑھا دیتا ہے۔ مسجد اور مدرسہ یہ ہر بستی، ہر محلہ، ہر شہر کی ضرورت ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں اہل علاقہ، خصوصاً چیک نمبر 174 شمالی کی۔ میں تمام اپنے کلیار برادری اور خصوصاً رائے سوراب صاحب، رائے صفدر اور دیگر جو الحمدللہ اس چک کے بڑے لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے سارے برادری کے لوگ جن کا خصوصی تعاون ہے الحمدللہ اس مدرسہ کے ساتھ، کیونکہ ہم قریب والے ہیں، ہم زیادہ جانتے ہیں۔ اور جیسے کہتے ہیں نا کہ رشتہ داری بھی ایک اپنا مقام ہے، لیکن پڑوسی کا حق زیادہ ہے۔ سب سے پہلے خوشی اور غمی میں پڑوسی پہنچتا ہے۔ بنیادی طور پر مدرسہ کے ساتھ تو جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ سب ہی تعاون کرتے ہیں، اپنے بھی کرتے ہیں، اپنے علاقے کے بھی کرتے ہیں، باہر کے لوگ بھی کرتے ہیں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن زیادہ تعلق اور زیادہ فائدہ اور زیادہ اس ادارے کی جو مضبوطی ہوتی ہے وہ علاقہ کے معتبر لوگوں کی، ان کا تعاون، ان کا تعلق، ان کا ساتھ، یہ ایک بہت بڑی مدد اور تعاون ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے اور یہ کام تو چلتے رہتے ہیں، لیکن یقیناً وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار بھی دیا ہو، مال بھی دیا ہو، صاحب اقتدار بھی ہیں، برادری میں بھی اونچے ہیں، لیکن وہ قاری صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جب تعاون کرتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ الحمدللہ پروگرام میں بھی شریک ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ مدرسے کے تعاون میں بھی وہ پیش ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ سب علاقے والوں کا تعاون ہے، تو یہ ایسی رونقیں اور ایسی بہاریں یہ کبھی کبھی ملتی ہیں۔ دیکھو اہل علم، اہل اللہ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ زیارتیں فرما رہے ہیں، علماء کی زیارتیں کر رہے ہیں، اہل اللہ کی زیارتیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، عظمت قرآن اور عظمت صاحب قرآن آپ حضرات سن رہے ہیں۔ ولی کامل حضرت مولانا بشیر احمد کلیار صاحب اور استاد العلماء حضرت مولانا طاہر عالم صاحب، اور ابھی تشریف لائے ملک کے مایہ ناز خطیب پاکستان حضرت مولانا ممتاز احمد کلیار صاحب، اور خطیب ابن خطیب مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا محمد عثمان طارق صاحب۔ یہ الحمدللہ آج اس محفل کی یہ رونق ہے، تو انشاءاللہ ہمیں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں تمام حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ علاقہ بھر سے علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں، میں تمام علماء کرام کا، اور جتنے بھی آپ حضرات تشریف لائے ہیں، آس پاس چکوں سے بھی تشریف لائے، شاہ نکڈر سے بھی تشریف لائے، ڈھوکر سے بھی، چک نمبر 154 155، یہ جتنے بھی آس پاس علاقہ کے علماء بھی اور عوام بھی تشریف لائے، میں تمام کا قاری صاحب کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ قرآن کی محفل ہے الحمدللہ۔ ابھی یہ کارروائی جاری ہے اور آپ ماشاءاللہ تکڑے بیٹھے ہیں جی۔ ابھی انشاءاللہ ایک میرے بھائی آ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کے دلوں کو گرمائیں گے جی۔ تیار ہے نا آپ؟ ماشاءاللہ۔ میں ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ ابھی آپ کے سامنے حفاظ قرآن کی عظمت کو بھی بیان فرمایا جا رہا تھا۔ مختصر کر کے میں یہ واقعہ عرض کروں گا، کیونکہ آج ہماری اس محفل کا جو مجلس کا اور مقصد ہے تھوڑا سا اسی کی طرف۔ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ گزرا ہے، اس کے بیٹے نے قرآن پاک حفظ کیا، اب یہ وقت کا بادشاہ ہے۔ اس نے آ کر بتایا کہ ابا جان میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔
औरंगजेब आलमगीर ने कहा कि बेटा जाओ अपने दादा जान शाहजहां को जाकर बताओ। बेटा दौड़ता हुआ गया, जाकर अपने दादा को बताया, दादा जान मैंने कुरान पाक हिफ्स कर लिया। दादा जान ने सीने से तो लगाया लेकिन रोने लग गया। बच्चा था, परेशान हो गया कि दादा जान ने तो खुश होना था, रो रहे। वापस आकर औरंगजेब को बताया अपने अब्बा जान को कि बाबा जान तो रो रहे। औरंगजेब आलमगीर क्योंकि अहले इल्म के साथ ताल्लुक़ था उसका, अहलुल्लाह की मजलिस में बैठा करता था, फौरन उसके जहन में पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद सामने आया कि शायद मेरे वालिद क्यों रो रहे हैं, उसकी वजह शायद ये है कि हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, हाफिज कुरान का तो मकाम बड़ा ऊंचा है, उसके वालिदैन के सर पर ऐसा ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से ज्यादा हो। शायद मेरे वालिद शाहजहां के दिल में ये बात आई है, बस उसी वक्त ये इरादा कर लिया, कुरान पाक हिफ्स करना शुरू कर दिया और बड़ी उम्र के अंदर कुरान पाक हिफ्स कर लिया। हिफ्स करके औरंगजेब आलमगीर अपने बाप शाहजहां के पास जाकर बताता है, अब्बा जान आज मैंने कुरान पाक हिफ्स कर लिया। शाहजहां खुश हो गए, बेटे को भी सीने से लगाया, पोते को भी सीने से लगाया और बेटे से कहा, औरंगजेब मुझे दुख नहीं था लेकिन आज तूने मेरी वो तमन्ना पूरी कर दी। उस वक्त जब मेरे पोते ने मुझे बताया था, फौरन पैगंबर का फरमान मेरे सामने आ गया था कि कल क़यामत के दिन ताज जो पहनाया जाएगा वो तो औरंगजेब के सर पर होगा, मेरे सर पर तो नहीं होगा। आज तूने कुरान पाक हिफ्स कर लिया है, मुझे इस पर खुशी है कि कल क़यामत के दिन जैसे तेरे सर पर ताज होगा मेरे सर पर भी ताज। तो इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये बहुत बड़ी बात है कुरान पाक का हिफ्स कर लेना। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अभी आप हजरात के सामने खतीब पाकिस्तान खतीब इब्ने खतीब हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान तारिक दामद बरकातुहु आलिया को मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आप हजरात के सामने अपना खूबसूरत अंदाज के अंदर बयान फरमाएँ।